باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح الامہ کے دروس جاری ہیں، ان میں سے ایک اور درس آج بیان کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں الثالثۃ النجاست ای جنسها عشرۃ البول والغایت من غیر المعقول لحمه بالاصل او العارض ذی النفس ای الدم القوی الذي يخرج من العرق عند قطعه والدم والمنی من ذی النفس آدمیا کان ام غیرہ بریا ام بحریا۔ یہاں پر مسائل بیان ہو رہے ہیں، تو ان مسائل میں سے تیسرا مسئلہ ثالثہ جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس تیسرے مسئلے میں جو ہے وہ نجاسات بیان کی جائیں گے کہ نجاستیں کتنی ہیں۔ اس کے بعد پھر مطہرات کو ذکر کیا جائے گا۔ پہلے نجاست کا تذکرہ کر کے ان کے احکام بیان کر کے اس کے بعد جو ہے وہ مطہرات کو ذکر کریں گے کہ یہ نجاستیں پھر پاک کیسے کی جاتی ہیں، ان کو پاک کرنے والی چیز کیا ہے۔ سمجھتے ہیں کہ نجاسات جو ہیں وہ 10 ہیں، اس لیے فرماتے ہیں نجاست و عشرۃ، نجاستیں جو ہیں وہ 10 ہیں۔ فرماتے ہیں یہاں پر عشرۃ جو آیا ہے یہ عدد کے ساتھ جو تانیث ہے، تائے تانیث، یہ کس لیے آئی ہے؟ فرماتے ہیں یہ اس لیے آئی ہے کہ یہاں پر جو معدود ہے وہ مذکر ہے اور وہ محذوف جو ہے اس کی تذکیر کی مناسبت سے۔ اصل میں ہے عشرۃ اشیاء یا عشرۃ امور ہے، تو امور یا اشیاء کیونکہ جمع مذکر ہے تو آپ جانتے ہیں کہ 3 سے لے کر 10 تک کی تمیز جو ہے وہ تذکیر و تانیث کے اعتبار سے اس کا جو حکم ہے وہ یہ کہ اگر عدد مؤنث ہوگا تو جو معدود جو ہے وہ مذکر آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں کیونکہ معدود مذکر ہے لہذا عدد کو مؤنث ہونا چاہیے، اس لیے عشرہ کے ساتھ یہ تا ہے، اس بنا پر آئی ہے کہ یہاں پر تمیز اشیاء ہے یا امور۔ لہذا فرماتے ہیں کہ نجاسات 10 ہیں، ان میں سے پہلا بول پیشاب ہے۔ پیشاب جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ غیر معقول لحم جو افراد ہیں، اشخاص ہیں یا جانور ہیں، ان کا پیشاب جو ہے وہ نجس ہے۔ اس طرح غایت یعنی کہ فضلہ یعنی پاخانہ، غائط کہتے ہیں پاخانے کو، فضلہ انسان، عاذرہ کو فضلہ انسان کہا جاتا ہے خاص طور پر، اور یہ غائط جو ہے یہ کہا جاتا ہے پاخانے کو۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ بول اور غائط کس کی؟ من غیر المعقول لحمہ، اس جانور کی کہ جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا۔ اب گوشت جو نہیں کھایا جاتا، ایک تو بالاصل گوشت نہیں کھایا جاتا، یعنی اصل میں بالذات وہ غیر معقول ہے، اس کا گوشت نہیں کھایا جاتا، یا یہ ہے کہ بالاصل وہ غیر معقول نہیں ہے بلکہ عارضی طور پر ہے۔ عارضی طور پر مثلا جیسے کوئی جانور جلال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا گوشت نہیں کھایا جاتا۔ اسی طرح وہ جانور جس کے ساتھ انسان وطی کرے اس کا بھی گوشت نہیں کھایا جاتا۔ اسی طرح فرماتے ہیں وہ جانور کے جو خنزیرہ کا دودھ بھی ہے حلال گوشت، لیکن سورنی کا، خنزیرہ کا جو اگر دودھ پیتا ہے تو فرماتے ہیں اس کا بھی گوشت نہیں کھایا جاتا، وہ بھی حرام گوشت ہو جاتا ہے، اور یہ عارضی طور پر حرام گوشت ہوتا ہے۔ مثلا بکری ہے، گائے ہے، بھیڑ ہے، اس طرح کے جانور جو حلال گوشت ہیں وہ اگر جلال ہو جائیں، اس کے ساتھ انسان نے وطی کی ہوئی ہو اور وہ خنزیرہ کا دودھ پینا شروع کر دیں تو وہ عارضی طور پر جو ہے ان کا گوشت حرام ہو جاتا ہے، لیکن جیسے استبراء کیا جائے گا پھر وہ پاک ہو جائیں گے۔ تو لہذا فرماتے ہیں کہ جب تک وہ ان کا گوشت نہیں کھایا جاتا، چاہے بالاصل یا بالعرض یا بالعارض، فرماتے ہیں کہ ان کا بول بھی نجس ہے، ان کا پاخانہ بھی نجس ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ یہ جو بول اور پاخانہ جو نجس ہے غیر معقول کا ایک شرط ہے ساتھ، کس جانور کا بول اور غائط جو ہے پیشاب اور پاخانہ نجس ہے؟ کہتے ہیں کہ حرام گوشت ہو اور ساتھ ذی نفس ہونا چاہیے، یعنی خون جہندہ رکھتا ہو۔
اگر اس کی رگ کو کاٹا جائے تو ٹپک کر خون جو ہے وہ جوش سے باہر نکلے. تو یہ فرماتے ہیں ذی نفس، نفس ذی نفس ہو تو فرماتے ہیں کہ جو نفس رکھتا ہے. یہ نفس سے کیا مراد ہے؟ ہم بیان بھی کر چکے کہ خون ٹپک کر نکلتا ہے، جوش مار کر نکلتا ہے. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں تعریف کرتے ہوئے شہید ثانی شاعر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اے دم الذی، نفس سے مراد یہاں پر وہ دم القوی الذی یخرج من العرق عند قتلہ. فرماتے ہیں کہ وہ قوی خون ہوتا ہے کہ جب اس جانور کی رگ کو کاٹا جاتا ہے تو اس رگ سے قوی خون جوش مار کر نکلتا ہے. ٹھیک ہے، اچھل کر جو خون نکلتا ہے. فرماتے ہیں ایسا جانور جس کا خون جو ہے وہ جوش مار کر نکلتا ہے اس سے جو ہے خون جہندہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جنبش مار کر نکلنے والا خون، جوش مار کر نکلنے والا خون، اسے جو ہے اس جانور کو ذی نفس کہا جاتا ہے. لہذا ایسے جانور کا بول اور پخانہ جو ہے وہ نجس ہو جائے گا. یہ دو نجاست ذکر ہوگی. اس کے بعد فرماتے ہیں والدم والمنی، خون اور منی من ذی نفس، جو ذی نفس ہیں جانور جو خون جہندہ رکھتے ہیں اس کا خون بھی نجس ہے، اس کی منی بھی نجس ہے. اب فرماتے ہیں کہ یہ خون اور منی ذی نفس کی فرق نہیں پڑتا آدمین کون ام غیرہ، وہ آدمی ہو یعنی انسان ہے، ابن آدم ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور جانور ہے، کہ جو بھی خون جہندہ رکھتا ہے اس کا خون بھی نجس ہے، اس کی منی بھی نجس ہے. پھر فرق نہیں پڑتا برین ام بحری، چاہے وہ بری ہے چاہے باہری ہے، خشکی پہ رہتا ہے یا جو ہے وہ سمندر کا رہنے والا ہے، خون جہندہ رکھتا ہے، خون اور منی اس کی نجس ہو جائے گی. فرماتے ہیں پھر فرق نہیں پڑتا خون اور منی نجس ہے ذی نفس کی، خون جہندہ رکھنے والے جانور کی، بری ہو یا بحری ہو، آدمی ہو یا فرماتے غیر آدمی ہو، وہ جانور اگر ہو وہ ان اوکل اللہ، اگر جو اس کا گوشت کھایا بھی جاتا ہو. بہت سے جانور ایسے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے جیسے بھیڑ بکری اور خون جہندہ رکھتے ہیں، فرماتے ان کا خون نجس ہے جو حلال گوشت ہیں، اور ان کی منی جو ہے وہ بھی نجس ہے. تو یہ نجاسات میں سے جو ہے وہ 4 ذکر ہو گئیں. اس کے بعد فرماتے ہیں والمیتۃ، مین ہو. اس طرح فرماتے ہیں کہ خون جہندہ رکھنے والا مین ہو کی ضمیر جو ہے ذی نفس کی طرف لوٹ رہی ہے، کہ ذی نفس یعنی خون جہندہ رکھنے والے جتنے جانور ہیں ان کا مردار جب مر جائیں، اگر ان کا تزکیہ نہ کیا جائے، ان کو ذبح نہ کیا جائے تو وہ ایسے خود مر جائیں. مثلا جیسے بھیڑ بکری حلال گوشت جانور ہیں، اگر ان کو جو ہے وہ ذبح کر دیا جائے اللہ کا نام پڑھ کے تو ان کا جسم جو ہے اب مر جائے، اگر ان کا گوشت نہ بھی استعمال کیا. جیسے بعض جانور بیمار ہو جاتے ہیں تو بیماری کی حالت میں آخر میں ان کو ذبح کر دینا چاہیے تاکہ ان کا وہ مردار جو وہ نجس نہ ہو. ٹھیک ہے، گوشت نہیں بھی قابل استعمال بیماری کی وجہ سے، لیکن ان کا تزکیہ ہو جاتا ہے، ان کی کھال استعمال ہو سکتی ہے، ان کی اور چیزیں جو استعمال ہو سکتی ہے، لیکن اگر مر گیا تو پھر نجس ہو جائے گا، تو ان کا مردار جو ہے تو وہ نجس ہو جائے گا. اسی طرح باقی جانور بھی جن کا گوشت حلال نہیں ہے ان کا بھی تزکیہ ہو جاتا ہے، جیسے شیر ہے، بندر ہے، ریچھ ہے، ان کا تزکیہ ہو جاتا ہے. یہ اگر ان کو جو ہے وہ ذبح کر دیا جائے اللہ کا نام لے کر تو فرماتے ہیں کہ ان کی گوشت تو حرام ہے، ان کا مردار اب جو ہے وہ نجس نہیں ہوگا، اور ان کی کھال کو استعمال کیا جا سکتا ہے، ان کے بالوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، ان کی اور چیز میں جیسے ناخن وغیرہ ہیں یا دانت وغیرہ ہیں تو ان کو جو ہے استعمال کیا جا سکتا ہے. اچھا، فرماتے ہیں کہ یہ جو مردار ذی نفس کا یعنی خون جہندہ رکھنے والے جانور کا مردار نجس ہے، وین اوکیلا، اگر جو اس کا گوشت کھایا بھی جاتا ہو، جیسے بھیڑ بکری حلال جانور ہیں اور ان کا گوشت حلال ہے، لیکن جب مر جائیں گے ذبح نہ کیا گیا وہ تو حرام ہے، حرام بھی ہو گئے اور نجس بھی ہو گئے، ان کا مردار جو وہ نجس ہو گیا. خوب، یہ 5 چیزیں یہاں پر نجاسات میں سے ذکر ہوگی. 6 کلب، 7ویں خنزیر. فرماتے کتا اور خنزیر، یہ 7 یہاں تک ذکر ہو گئے. فرماتے یہ بھی نجس ہیں، نجاسات میں سے یہ بھی 2 چیزیں، کتا بھی نجس، خنزیر بھی نجس. البریان، لیکن ان کی شرط یہ ہے کہ وہ بری ہیں، خشکی پہ رہنے والے. کتا بھی خشکی پہ رہنے والا ہو، خنزیر بھی خشکی پہ رہنے والا ہو.
فرماتے ہیں کہ یہ نجس ہیں، وہ اجزاءہما، خود بھی نجس، ان کے اجزاء بھی نجس، ان کی تمام چیزیں نجس، ان کے بال نجس، ان کی کھال نجس، ان کے ناخن نجس، ان کے جو ہے وہ دانت نجس، ان کے اور بھی باقی سارے جسم جو ہے وہ نجس ہے۔ فرماتے ہیں وہ اعضاء بھی نجس، جیسے ہم نے کہا ہے کہ جن میں روح نہ گئی ہو، روح نے حلول نہ کیا ہو، حیات نے حلول نہ کیا ہو، جیسے ناخن ہے، بال ہے، دانت ہے، ہڈیاں ہیں، وہ بھی نجس ہے ساری کی ساری۔ اچھا، تو فرماتے ہیں کہ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بری ہونے چاہیے، اس کا مطلب اگر بحری ہیں تو وہ نجس نہیں ہے، سمندر میں رہنے والے کتا ہے، خنزیر ہے، تو وہ نجس العین نہیں ہو، وہ نجس نہیں ہے، ان کا جسم پاک ہوتا ہے کیونکہ وہ پانی میں رہتے ہیں۔ وما تولد منہما وَإِن بَايَنَهُمَا فِي الْإِسْمِ، اور فرماتے ہیں اسی طرح جیسے کتا اور خنزیر نجس ہیں، نجاسات میں سے یہ ہیں دونوں، جو جانور ان سے پیدا ہو، کتا اور کتیا سے پیدا ہو، خنزیر اور خنزیرہ سے پیدا ہو، سور اور سورنی سے، ان سے جو بھی پیدا ہوگا وہ بھی نجس۔ وَإِن بَايَنَهُمَا فِي الْإِسْمِ، اب ان کتا اور کتیا سے پیدا ہونے والا، خنزیر اور خنزیرہ سے پیدا ہونے والا جو بچہ ہے، جو جانور ہے، اگرچہ اس پر ان کا نام نہ بھی صادق آتا ہو، کتا اور کتیا سے پیدا ہوا، نام اس پر کتے کا صادق نہیں آ رہا، لیکن پیدا کیونکہ ان سے ہوا ہے کتا اور کتیا سے، وہ بھی نجس ہے۔ خنزیر اور خنزیرہ سے پیدا ہوا ہے، اگرچہ اس پر نام خنزیر کا، خنزیرہ کا صادق نہیں آ رہا، لیکن کیونکہ اس کی پیدائش ان سے ہوئی ہے، وہ بھی نجس ہے، لہذا ان کے بچے بھی جو ہیں وہ نجس ہو جائیں۔ اب فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الْمُتَوَلَّدُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَطَاهِرًا، فرماتے ہیں اگر صورتحال یہ پیدا ہو جائے کہ کوئی جانور پیدا ہوا ہے اس طرح کہ جو ہے وہ ایک نجس العین جانور اور پاک جانور کے ملاپ سے، مثلا کتے نے جو ہے وہ ملاپ کیا بکری کے ساتھ یا بھیڑ کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو وہ مونس کے ساتھ جو حلال گوشت تھی، اس سے جو ہے وہ ایک جانور پیدا ہوا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ یا بالعکس، یعنی بکرے نے ملاپ کیا کتیا کے ساتھ، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے مکان ہے، تو اب اس سے کتیا سے جانور پیدا ہوا، تو پہلی صورت جو بیان ہو چکی وہ یہ تھی کہ دونوں کے دونوں نجس ہیں، مذکر بھی مؤنث بھی، ان سے جو پیدا ہوا اگر نام ان کا صادق نہیں آ رہا وہ نجس ہے۔ اب پاک جانور اور نجس جانور کے ملاپ سے جو ہے وہ جو بچہ پیدا ہو رہا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ اسی طرح خنزیر نے ملاپ کیا بھیڑ بکری وغیرہ سے، یا بکرے نے جو ہے وہ ملاپ کیا جو خنزیرہ سے، اس سے جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فَإِن، یہاں پر دیکھا جائے گا، فَإِنَّهُ يَتَّبِعُ فِي الْحُكْمِ الْإِثْمَ وَلَوْ لِغَيْرِهِمَا، فرماتے دیکھا جائے گا، اب کیونکہ ایک جانور نجس ہے ایک پاک ہے، دونوں کے ملاپ سے پیدا ہوا ہے، فرماتے ہیں کہ دیکھا جائے گا ان دو میں سے کس کا نام اس پر صادق آ رہا ہے، حلال جانور کا نام صادق آ رہا ہے یا نجس کا جانور کا، حرام گوشت جانور کا جو نام صادق آ رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر ان میں سے جس کا نام صادق آ رہا ہے اس کو وہی حکم دیا جائے گا۔ اگر کتے اور بکری کے ملاپ سے پیدا ہوا ہے، کتے کا نام صادق آ رہا ہے تو نجس ہے، اگر بکری کا نام صادق آ رہا ہے تو وہ پاک ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے بالعکس کر لیں اس میں، یا اس میں خنزیر اور بکری میں لے آئیں، فرماتے ہیں یہی حکم آ جائے گا، واضح ہوگی بات؟ اچھا، فرماتے ہیں کہ اسی طرح اگر ان دو کا نام صادق نہ آئے، نجس جانور اور پاک جانور کے ملاپ سے جو بچہ پیدا ہوا، جس کا نام صادق آئے گا اسی کو وہ اتباع کرے گا، اس کو وہی حکم لگایا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ اگرچہ وہ بچہ جو ایک نجس اور ایک پاک جانور سے پیدا ہوا، اگر اس پر نام صادق آ رہا ہے ان دونوں میں سے کسی غیر جانور کا، ان کا نہیں آ رہا، مثلا بکرا اور کتیا کا ملاپ ہوا اور بچہ پیدا ہوا، نہ بکرے کا نام صادق آ رہا ہے نہ جو کتیا کا نام صادق آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی عجیب جانور ہے، لیکن ایسا جانور ہے کہ کوئی اور جانور کا نام صادق آ رہا ہے، اب وہ دیکھا جائے گا کس جانور کا نام صادق ہے۔ مثلا ہو سکتا ہے کہ حلال گوشت جانور کا نام صادق آ جائے، ہے ان دونوں کا غیر، تو اگر حلال گوشت جانور کا نام صادق آ رہا ہے تو پاک ہے، اور اگر حرام گوشت جانور کا نام صادق آ رہا ہے تو نہیں، ٹھیک ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں اور اگر صورتحال یہ پیدا ہو جائے
فَإِنِ انْتَفَى الْمَمَاثِلُ فَالْعَقْبَةُ طَهَارَتُهُ وَإِنْ حَرُمَ لَحْمُهُ. فرماتے ہیں اگر صورتحال یہ پیدا ہو جائے کہ جو مماثل منتفی ہو جائے، یہ نجس جانور اور پاک جانور سے پیدا ہونے والا بچہ نہ نجس کے ساتھ مماثلت رکھتا ہے نہ پاک کے ساتھ مماثلت رکھتا ہے، یہ دونوں نے نجس اور پاک نے جو ملاپ کیا ہے، کتا اور کتیا یا کتیا اور بکرے نے، نہیں کتا اور بکرے نے، ٹھیک ہے، بکری نے یا بکرے اور کتیا نے، ٹھیک ہے نا، یہ دو جانور ہے، ایک پاک اور ایک نجس. ان کے ساتھ بھی مماثلت نہیں رکھتا، کسی اور جانور کے ساتھ بھی مماثلت نہیں اس کی، ان دو کے علاوہ بھی کسی اور جانور کے ساتھ مماثلت نہیں ہے، نہ حلال گوشت جانور کے ساتھ اور نہ ہی حرام گوشت جانور کے ساتھ. تو فرماتے ہیں یہ جانور کیا ہے، ایک عجوبہ سا جانور پیدا ہوا ہے نجس سے اور پاک جانور سے. تو فرماتے ہیں کسی بھی جانور کے ساتھ نہیں ملتا، کسی کا نام اس پر صادق نہیں آتا. اس پر کیا حکم لگائیں گے؟ شارع علیہ رحمہ فتویٰ دیتے ہوئے فرماتے ہیں فل اقوا. اقوا جو ہے یہ ذہن میں رکھنا کہ اقوا جہاں بھی مصنف شارع علیہ رحمہ کی عبارت میں آئے گا وہ ان کا فتویٰ ہوتا ہے، وہ ان کا حکم ہوتا ہے، وہ اس کو جو ہے وہ تقویت دے رہے ہوتے ہیں. مطلب اقوا میرے نزدیک یہ ہے کہ طہارت وہ جانور، وہ بچہ جو ایک نجس اور پاک جانور سے پیدا ہوا اور وہ کسی بھی جانور سے مماثلت نہیں رکھتا، مماثلت منتفی ہو گئی ہے، اس کی طہارت کا حکم لگایا جائے گا. اقوا یہ ہے کہ وہ پاک ہے، ٹھیک ہے. وَإِنْ حَرُمَ اللَّحْمُ، اگرچہ اس کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے، پاک، نجس کا حکم نہیں لگایا جائے گا، ٹھیک ہے. جیسے کہ نجس میں سے کتا، اگرچہ کتے اور بکری سے پیدا ہوا لیکن پھر بھی اس کو یہ نہیں کہا جائے کہ یہ نجس العین ہے، یا خنزیر اور بکری سے پیدا ہوا، ٹھیک ہے، یا اس کا بلاکس کر لیں، اس کو نجاست کا حکم نہیں لگائیں گے، طہارت کا حکم لگائیں گے، لیکن گوشت اس کا کھانا جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، حرام ہو جائے گا. دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہاں پر دو حکم بیان ہوئے اور دونوں کے لیے دو دلیلیں. ایک حکم یہ ہوا کہ یہ جس جانور کا جو پیدا ہوا نجس اور پاک جانور سے جس کی مماثلت نہیں ہے اس کی طہارت کا حکم لگایا جائے گا اور اس کے گوشت کو حرام قرار دیا جائے گا. فرماتے ہیں کہ یہ للاصل فیہما، یہاں پر جو ہے دو اصل جاری کی جائیں گی، ایک اصل طہارت، ٹھیک ہے، ایک اصل طہارت اور دوسری جو ہے وہ اصالہ عدم تزکیہ. یہ دو اصالہ یہاں پر جاری کرتے ہوئے دو حکم لگائے جائیں گے. ایک اصل طہارت، وہ کیا؟ ہم شک کرتے ہیں یہ جو بچہ پیدا ہوا ایک نجس اور ایک پاک جانور سے، فرماتے ہیں ہم شک کرتے ہیں آیا یہ پاک ہے یا نجس ہے، ٹھیک. تو فرماتے ہیں کہ جب تک یقین حاصل نہ ہو جائے کسی چیز کے نجس ہونے کا، توجہ رکھنا، جب تک یقین حاصل نہ ہو جائے، جیسے کہ معصوم کا فرمان بھی ہے کل شیء طاہر، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل شیء طاہر، ہر شے پاک ہے، حتی تعلم انہ نجس، یہاں تک کہ تو جان لے، تجھے یقین حاصل ہو جائے کہ وہ نجس ہے. جب تک تجھے کسی کی نجاست کا یقین حاصل نہیں ہو جاتا، علم حاصل نہیں ہو جاتا، اس کو پاک سمجھو، وہ پاک ہے. تو یہاں اس کے بارے میں ہمیں یقین نہیں ہے کہ یہ پاک ہے، یہ نجس ہے، تو یہاں کیا حکم لگایا جائے گا؟ طہارت کا حکم لگایا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. نمبر 2 یہ اصالہ طہارت، اس لیے طہارت کا حکم. نمبر 2 یہ کہ یہاں پر اس کے گوشت کو حرام قرار دیا جائے گا، گوشت حلال نہیں حرام ہے. کیوں؟ یہاں پر اصالہ عدم تزکیہ جاری کریں گے. یہ کس بنا پر؟ فرماتے ہیں وہ اس بنا پر کہ ہمارے سامنے حلال گوشت جانور جو ہے وہ موجود ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ حلال گوشت ہے، ٹھیک ہے. تو ہم فرماتے ہیں کہ جب حلال گوشت جانور کے بارے میں ہمیں علم ہے، معلوم ہے، تو یہ ایک بچہ جو نجس اور پاک جانور سے پیدا ہوا ہے، اس کے بارے میں ہم شک کرتے ہیں کہ آیا یہ تزکیہ، اس میں تزکیہ ہونے کی صلاحیت ہے یا نہیں، تزکیہ ہو سکتا ہے اس کا یا نہیں ہو سکتا. فرماتے ہیں کہ جس کے بارے میں شک ہو کہ تزکیہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، وہاں پر اصالہ عدم تزکیہ جاری کیا جاتا ہے. جب تک یقین حاصل نہ ہو اس وقت تک اس کے بارے میں تزکیہ کے قائل نہیں ہوں گے. اس لیے فرماتے ہیں کہ
یہاں پر اصول عدم تزکیہ کو جاری کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ کھانے کا معاملہ ہے، اس کا گوشت کھایا جائے گا. جب گوشت کھایا جائے گا تو یہاں احتیاط کی جائے گی. صرف اسی کے بارے میں تزکیہ کا حکم لگایا جائے گا جس کے بارے میں یقین ہے کہ یہ حلال گوشت ہے. جس کے بارے میں یقین نہیں ہے کہ یہ حلال گوشت ہے، اس کے بارے میں اصول عدم تزکیہ کو جاری کریں گے. یہ ہے 2 اصل یہاں جاری کرتے ہوئے اس کو جو ہے پاک قرار دیا جائے گا اور گوشت کو حرام قرار دیا جائے گا. یہ 7 نجاستیں یہاں تک ذکر ہو گئیں. 8ویں نجاست جو ہے 10 نجاستات میں سے فرماتے ہیں کافر ہے. کافر جو ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ نجس ہوتا ہے. پھر فرق نہیں پڑتا کافر اصلی ہو یا مرتد. کافر اصلی یعنی کافروں کے گھر میں پیدا ہوا اور ان کا جو یہ بچہ جو پیدا ہوا ماں باپ کافر ہیں، خود بھی کافر ہے، یہ کافر اصلی ہے. کلمہ کفر پر پرورش پائی ہے اس نے. اور ایک ہے کافر مرتد. مرتد کی پھر 2 قسمیں، ایک مرتد ملی ہوتا ہے، ایک مرتد فطری ہوتا ہے. مرتد ملی کافروں کے گھر میں پیدا ہوا تھا یہ بچہ، بعد میں بالغ جب ہوا پھر یہ مسلمان ہو گیا. مسلمان ہونے کے بعد پھر اس کا دماغ خراب ہوا اور پھر کافر ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ کافر جو ہے وہ ملی ہو گیا، اپنی ملت کی طرف چلا گیا، اپنی قوم کی طرف چلا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور کافر فطری وہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا تھا، ماں باپ مسلمان تھے. فرماتے ہیں کہ ان کے گھر میں پیدا ہوا، اس کے بعد پرورش پائی، جب بالغ ہوا، بالغ ہونے کے بعد پھر اس کا دماغ میں جو ہے وہ اس میں خرابی آ گئی. ٹھیک ہے، اور کافروں کا جو ہے وہ اثر و رسوخ اس پر پیدا ہو گیا، یہ جو ہے کافر ہو گیا. اب یہ کیونکہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا تھا تو اس فطرت اسلام سے ارتداد کر گیا ہے، پیچھے ہٹ گیا ہے. اس کو کہتے ہیں کافر فطری، مرتد فطری. یہ مرتد فطری. اور مطلب فرق نہیں پڑتا کافر نجس ہے، کافر اصلی ہو یا کافر مرتد ہو. فرماتے ہیں کہ وہ بھی کافر ہے. توجہ، اب وہ بھی کافر ہے. ان تحلل اسلام، اگر جو اس نے اسلام کا نام لے رہا ہے، مسلمان ہوں مسلمان ہوں مسلمان ہوں، کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان، لیکن اس کے باوجود وہ کرتا کہ ما جہد ہی لبعض ضروریات ہی، لیکن بعض ضروریات اسلام کا انکار کرتا ہے. جو وہ چیزیں کہ جو اسلام میں بدی طور پر ثابت ہیں اور جن پر حکم لگایا جاتا ہے کہ یہ جو ہے ضروری ہیں، واجب ہیں، ثابت ہیں، فرماتے ایسی چیزیں کہ جو اظہر من الشمس ہوں اسلام میں، ان کا انکار کرے. مثلا کہتے ہیں بھائی اسلام میں نماز نہیں ہے، روزہ نہیں، ایک وقت پڑھتا نہیں ہے وہ اور بات ہے، انکار کرتا ہے، نماز ہے ہی نہیں، روزہ ہے ہی نہیں، حج ہے ہی نہیں. یہ اس طرح کی اور ضروریات دین جو ہے ان کا، مثلا جیسے مثال کے طور پر جو ہے وہ اس کا امامت کا انکار کر دیتا ہے، ولایت کا انکار کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ضروریات دین کا انکار کرتا ہے، ضروریات اسلام کا انکار کرتا ہے. اگر جو کہتا ہے بھئی میں تو مسلمان ہوں، تو فرماتے ہیں کہ یہ بھی مسلمان نہیں ہوگا، اس کو بھی کافر ہی سمجھا جائے گا. فرماتے ہیں ضابطہ کیا ہے؟ ضابطہ قاعدہ کلیہ کسی کو کافر کہنے کا، فرماتے ہیں وہ یہ ہے، یہ قاعدہ کلیہ بیان ہو رہا، من انکر الالہیت، جو بھی الہیت کا انکار کرے، اللہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں، اللہ کو معبود نہ مانے، اور رسالت یا رسالت کا انکار کرے، کہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں، یہ بھی کافر. اور بعض ما علم ثبوتہ من الدین ضرورت، یا بعض ان چیزوں کا انکار کرے کہ جن کا ثابت ہونا بدی ہے دین اسلام میں، وہ بدی طور پر ثابت ہے، ان چیزوں کا جو بھی انکار کرے گا تو فرماتے ہیں کہ اس میں امامت آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، قرآن کا انکار کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح اور باقی بھی واجبات کا انکار کر دیتا ہے. تو یہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو کافر کہا جاتا ہے، تو یہ کافر بھی نجس ہو جائے گا. یہ 8 چیزیں ہوگی نجاسات میں سے. 9ویں چیز ہے والمسکر المائے بالاسالہ. فرماتے ہیں کہ وہ نشہ آور چیز جو مائے بالاسالہ ہو، یعنی بالاصل بہنے والی ہے، وہ بھی نجس ہے. مسکر بھی ہے، نشہ آور بھی ہے، اور مائع بھی ہے بالاسالہ. بالاسالہ کی قید لگا کر اس نے جو ہے اس مسکر کو جو ہے وہ خارج کر دیا، جو ہے تو مسکر نشہ آور ہے لیکن مائع بالاسالہ نہیں ہے، بہنے والی نہیں، جیسے بھانگ کی بوٹی. ٹھیک ہے نا،
تو بھانگ کی بوٹی یا کوئی اور بھی نشہ والی چیزیں جو ہیں وہ مثال کے طور پر جیسے کہ ہیروئن پاؤڈر، افیم ہے، ٹھیک ہے نا، اور چرس ہے، یہ مائبل اصالہ نہیں، شراب مائبل اصالہ ہے، ٹھیک ہے، وہ جو ہے بنا جاتا ہے بھانگ کی بوٹی میں سے اس کو کوٹ کر پھر اس کو پانی بنایا جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو مائبل اصالہ نہیں ہیں، مسکر ہیں لیکن وہ نجس نہیں ہے، اگر کہ ان کا استعمال حرام ہے، استعمال اور بات ہے، اس میں ہماری بحث ہی نہیں ہو رہی، اس کا استعمال، اس کو پینا، اس کا کھانا جو وہ حرام ہے، وہ کیونکہ وہ نشہ آور ہے، لیکن خود نجس نہیں، اگر ہاتھ لگ جائے اس کو تو نجس نہیں ہوگا. اس طرح فرماتے ہیں یہ جو ہے وہ نجاسات میں سے 9ویں چیز. 10ویں چیز والفقا، نجاسات میں سے 10ویں جو ہے نجاست فقا ہے. فقا کسے کہا جاتا ہے؟ فرماتے ہیں یہ جو سے بنائی ہوئی شراب. ایک ہوتے خمر، خمر جو ہے وہ بنائی جاتی ہے انگور کے شیرے سے، زیادہ تر انگور کا پانی نچوڑ کر اس کو پھر پکایا جاتا ہے، پکانے کے بعد جب تک اس کا 2/3 نہ گیا ہو تو نجس ہو جاتی ہے، پکنا شروع، جوش مارنا شروع ہو جائے. فرماتے ہیں اگر 2/3 نہیں گیا تو وہ نجس ہے، جیسے 2/3 پھر پکتا رہے 2/3 چلا جائے تو پھر وہ پاک ہو جاتی ہے. فرماتے ہیں تو یہ جو جوس انگور کے جوس سے بنائی جاتی ہے، یہ شراب جو ہوتے ہیں اس کو خمر کہتے ہیں. فقا جو کے پانی سے جو شراب بنائی جاتی ہے، اس لیے کہتے ہیں اس کو فقا بضم فا پڑھنا ہے، اس کو فقا پڑھنا، فقا یا فقا نہیں پڑھنا. اصل اس میں کیا ہے فقا میں؟ مطلب فقا کی اصل یہ ہے ان یتخذ من ماء الشعیر، یہ جو کے پانی سے بنائی جاتی ہے. شعیر کہتے ہیں جو کے پانی سے بنائی جاتی ہے. خوب اچھا، لیکن لما ورد الحکم فی معلق علی التسمیہ ثبت لما اطلق علیہ اسمہ ما حصول خاصیت اور اشتباہ حال. فرماتے ہیں کہ اصل تو یہی ہے، توجہ کرنا، اصل یہی ہے کہ جو کے پانی سے بنائی جاتی ہے، لیکن متے کہ ضروری نہیں کہ جو کے پانی سے ہی بنائی گئی ہو تو وہی نجس ہے، بلکہ جس پر بھی فقہ کا نام صادق ہے، حکم جو ہے یہ نجاست کا یہ معلق ہے علی تسمیہ، ٹھیک ہے نا، نام پر، نام صادق آئے گا جس پر فقہ کا وہ نجس ہے. اب فرماتے ہیں پس یہ حکم ثابت ہو جائے گا 2 صورتوں میں اس چیز کے لیے. ثابت لما اطلق علیہ اسمہ ما اصول خاصیت ہے، یہ کہ اس پر نام بھی فقہ کا صادق ہے اور اس میں فقہ کی خاصیت بھی موجود ہو. سمجھ آ گئی؟ تو جس پر نام بھی صادق آ رہا ہے، خاصیت بھی موجود ہو، اگرچہ جو کے پانی سے نام بھی بنائی گئی، لیکن کہا جا رہا ہے یہ فقہ ہے، نام بھی صادق آ رہا ہے اور جو فقہ کی خاصیت، یعنی کہ ہر شراب کی علیحدہ علیحدہ خاصیت ہے. خمر کی شراب جو ہے نا، وہ خمر جو شراب ہے یہ اس کی علیحدہ خاصیت ہے، علیحدہ اس کا پینے والوں کو مزہ آتا ہے، اس کے اثرات ہیں. فقہ جو شراب ہے اس کے علیحدہ اثرات ہیں، علیحدہ خاصیات ہیں اس کی. تو جو شراب جس پر فقہ کا نام اصل تو یہ تھا کہ جو سے بنائی جانے والی شراب کو فقہ کہتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں اب کیونکہ نام پر حکم لگایا جائے گا کہ جو بھی فقہ ہو، تو بس جو فقہ جس پر نام صادق ہے اور اس میں خاصیت فقہ کی ہو وہ فقہ ہے، اس کے لیے نجاست کا حکم لگا دیا جائے گا. یا اس کا حال مشتبہ ہو، یا اس شراب کا حال مشتبہ ہو، پتہ نہیں ہے کہ اس کا جو ہے اس کی خصوصیت کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہیں. فرماتے ہیں کہ لیکن نام اس پر صادق آ رہا یا نام بھی صادق نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، حال اس کا مشتبہ ہے، تو فرماتے ہیں اس پر بھی فقہ ہی کا حکم لگایا جائے گا. تو لہذا ان دونوں صورتوں میں جو ہے فقہ ہی اس کو کہا جائے گا اور اس کو نجس کا حکم لگائیں گے. آخر میں ایک بات ہم ذکر کرتے چلیں، تھوڑا سا وقت موجود ہے. فرماتے ہیں کہ ولم یذکر ہنا المصنف ہونا من النجاست الاسیر العنابی، مصنف نے یہاں اپنی کتاب میں 10 نجاستیں ذکر کی ہیں 10، لیکن یہاں پر اسیر عنابی کو ذکر نہیں کیا. انگور کا پانی کب اذا غلا، جیسے ابھی ہم نے بیان کیا، جوس نکال لیا جائے، اس کو آگ پر رکھ دیا جائے، جوش اذا غلا، جوش مارنا شروع کر دے، واشتدا، اور وہ سخت ہو جائے. لیکن ولم یذهب ثلثا،
لیکن ابھی تک اس کا 2/3 نہ گیا. ابھی ہم نے بیان کیا تھا نا کہ اسیر عنبی جیسے شراب بنائی جاتی ہے تو جیسے اس کو پکایا جائے گا، پکاتے 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 وہ جو ہے جوش مارتے مارتے سخت ہو جائے، 2/3 جب تک نہیں گیا نجس ہے، یہ شراب بن جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا، یہ نجس ہے. فرماتے ہیں مصنف نے اس کو کیوں نہیں ذکر کیا، حالانکہ یہ بھی نجس ہے. جب تک 2/3 نہیں گیا، سخت ہو گیا جوش مارتے مارتے تو نجس ہے. مصنف نے کیوں اس کو ذکر نہیں کیا؟ وجہ کیا تھی؟ حالانکہ نہیں نجس ہے. فرماتے ہیں عدم وقوف ہی علی دلیل یقتضی نجاست. فرماتے ہیں شاید کہ مصنف کو اس کی نجاست پر کوئی دلیل نہیں. اسیر عنبی جو اس حالت میں ہو جو جوش مارتے سخت ہو جائے اور لم یذهب ثلثا ہو، اس حالت میں جب ہو جائے تو اس کی نجاست پر مصنف کے نزدیک کو دلیل نہیں ملی، مصنف کو دلیل حاصل نہیں ہوئی، اس دلیل پر کامیاب نہیں ہوا، مل نہیں سکی، تو لہذا مصنف نے اس کو ذکر نہیں کیا. اگر دلیل مل جاتی تو مصنف اس کو بھی ذکر کر دیتے. فرماتے ہیں کہ کیا دلیل ہے اس کی کہ دلیل نہیں ملی؟ فرماتے ہیں شہید ثانی فرماتے ہیں کما اعترف به فی ذکر والبیان، جیسے کہ کتاب ذکر اور بیان میں اعتراف کیا ہے مصنف نے کہ بھئی اسیر عنبی کو کہتے ہیں کہ یہ بھی اس حالت میں جب وہ سخت ہو جائے جوش مارتے مارتے اور اس کا 2/3 نہ گیا ہو تو نجس ہو جاتا ہے. کہتے ہیں میرے نزدیک نجس نہیں ہے. بیان اور ذکر میں کہا کیوں نجس نہیں ہے، وہاں اعتراف کرتے ہیں، کہتے ہیں اس لیے نجس نہیں ہے کہ مجھے کوئی اس کی نجاست پر دلیل ہی نہیں ملی. ٹھیک ہے، ذکر اور بیان میں کہہ دیا، وہاں پر وضاحت کی ہے، لیکن یہاں اصلاً تذکرہ ہی نہیں کیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، شارح الحرامہ فرماتے ہیں اعتراض کرتے ہوئے توجہ کرنا، شارح الحرامہ مصنف پر اعتراض کرتے ہوئے فرماتے ہیں مصنف نے عجیب بات کی ہے ذکر اور بیان میں. کہتے ہیں مجھے کوئی دلیل ہی نہیں ملی، اسیر عنبی کی نجاست پر دلیل ہی نہیں ملی جب وہ جوش مارتے مارتے سخت ہو جائے اور ابھی اس کا 2/3 نہ گیا ہو. کہا کیسے دلیل نہیں ہے اس کے پاس؟ مصنف نے ذکر اور بیان میں کیسے کہہ دیا مجھے دلیل نہیں ملی، حالانکہ جیسے کہ اس لمحہ میں آئے گا اور باقی کتابوں میں بھی ذکر ہے کیا کہ مصنف اس بات کے قائل ہیں. کہتے ہیں اگر اسیر عنبی جوش مارتے مارتے سخت ہو جائے 2/3 نہ گیا ہو تو نجس کے قائل نہیں ہیں. سمجھ آ گئی؟ لیکن اس بات کے قائل ہیں کہ اگر 2/3 چلا جائے تو یہ ذہاب ثلث جو ہے یہ اس اسیر عنبی کے لیے مطہر ہے، وہ پاک کرنے والا ہے. فرماتے ہیں جب مصنف یہاں پر بھی بیان کریں گے اس کتاب میں بھی، فرماتے ہیں جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ذہاب ثلث اسیر عنبی کے لیے مطہر ہے تو بھئی وہ نجس ہوا ہے تو مطہر ہے نا. اگر نجس ہی نہیں ہوا اسیر عنبی پہلے تو پھر ذہاب ثلث مطہر کہاں سے ہو گیا؟ تو یہ کہنا کہ مجھے کوئی دلیل نہیں ملی عجیب بات ہے. دلیل بھی نہیں ملی اس کے نجس ہونے پر، تو اگر نجس ہونے پر دلیل ہی نہیں ملی تو پھر مطہر کیوں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں؟ مطہر اگر کسی چیز کو قرار دے رہے ہیں یعنی ذہاب ثلث کو، تو پھر لامحالہ طور پر مصنف اس بات کے قائل ہوئے ہیں، انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ وہ نجس ہوتا ہے اسیر عنبی. لہذا یہ کہنا مجھے بالکل دلیل، یہی خود دلیل ہے کہ ذہاب ثلث جو ہے وہ مطہر ہے اس کے لیے. وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى حُكْمِهِ بِالتَّنَجُّسِ فَلَا عُذْرَ فِي تَرْكِهِ. یہی دلیل ہے مصنف کے لیے جو کہہ رہے ذہاب ثلث مطہر ہے. تو لہذا مصنف کے پاس کوئی عذر نہیں ہے ترک کرنے پر. یہ کہ وہاں پر کہا کہ میں نے ترک اس لیے کیا بیان و ذکر میں کیونکہ مجھے دلیل نہیں ملی، اور شاید اسی وجہ سے بھی یہاں ذکر نہیں کیا. تو شارح فرماتے ہیں کوئی عذر مصنف کے پاس نہیں ہے، ذکر کرنا چاہیے تھا. آخری بات کہتے اسی کے ضمن میں کہتے ہیں کوئی کہتا ہے بھائی یہ اعتراض کرنا مصنف پر کہ مصنف نے اسیر عنبی کے حکم کو ذکر نہیں کیا، اور ذکر اس لیے نہیں کیا شاید وہ جو ہے کہتا ہے کہ مجھے دلیل نہیں مل سکی. ذکر اور بیان میں اس کا اعتراف بھی کیا ہے. مطلب نہیں بھائی یہ اعتراض ہوتا ہی نہیں مصنف پر. کیوں؟ مصنف نے اسیر عنبی کے حکم کو بیان کر دیا. مطلب کہاں پر؟ لمحہ میں. کیسے؟ مطلب مصنف نے جب کہا والمسکر، نجاست کو ذکر کرتے 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 جب آئے تو آخری نجاست جو ذکر کی ہے وہ کیا ہے؟ 10ویں مسکر، نشاور چیز. سمجھ آ گئی نا؟
تو فرماتے ہیں نشاور چیز، ہر نشاور، یہ مسکر ہر نشاور چیز کو شامل ہو جاتا ہے، چاہے وہ نشاور خمر ہو یا کوئی اور چیز ہو، جو بھی نشاور چیز ہے جس پر بھی مسکر صادق آتا ہے اس کو یہی حکم ہے۔ فرماتے ہیں کہ مصنف پر تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، مصنف نے مسکر کہہ دیا، اسیر نبی کو بھی داخل کر لیا۔ شارح علیہ الرحمہ مصنف کی طرف سے دفاع کرنے والے پر اشکال کرتے ہیں۔ شارح علیہ الرحمہ فرماتے ہیں بھئی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہاں پر اسیر نبی بل مسکر میں داخل نہیں ہے۔ ہاں جیسے کہ مصنف نے باقی کتابوں میں عبارت ذکر کی ہے وہ اس طرح کائے بل مسکر و ما فی حکم ہی، باقی کتابوں میں مصنف نے ایسے ذکر کیا ہے، و ما فی حکم ہی کی عبارت کو بھی ذکر کیا ہے۔ مسکر بھی نجاسات میں سے ہے اور وہ بھی نجاسات میں سے، ہر وہ چیز نجاسات میں سے ہے جو مسکر کے حکم میں ہے، یعنی مسکر والا حکم رکھتی ہے، وہ بھی نجاسات میں سے۔ مسکر والا حکم یعنی کہ نشاور ہے۔ مطلب اگر تو مصنف یہاں پر وما فی حکم ہی کو ذکر کرتا مسکر کے بعد، جیسے کہ باقی کتابوں میں ذکر کیا، پھر تو اسیر نبی بھی شامل ہو جاتا، لیکن مصنف نے یہاں پر مسکر کہا ہے، وما فی حکم ہی نہیں کہا، تو لہذا یہاں ما فی حکم ہی نہ کہنے کی وجہ سے یہاں پر اسیر نبی شامل نہیں ہوتا۔ ہاں باقی کتابوں میں جہاں پر اس نے ما فی حکم ہی کہا ہے وہاں پر مسکر کے بعد عبارت موجود ہے، ذکر کی ہے اس نے، تو ذکر کرنے کی وجہ سے ما فی حکم ہی وہاں پر اسیر نبی داخل ہے، شامل ہے، اور اس کا تذکرہ بھی ہو سکتا ہے، ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر نہیں ہوا، اس لیے یہاں پر ہم اعتراض کر سکتے ہیں۔ مسکر جو ہے وہ تو عام ہے نا، مسکر عام تو ہے، اس میں اسیر نبی بھی آ جانا چاہیے۔ نہیں مسکر عام ہے، لیکن یہاں پر مسکر سے مراد جو ہے نا، یعنی کہ اس نے خاص مراد لیا ہے، مسکر یعنی کہ نشاور، کون سی خاص چیز ہو سکتی ہے؟ یعنی اسیر نبی سے ہٹ کر، کیونکہ اس کو دلیل نہیں نہ ملی، دلیل جب نہیں ملی مصنف کو، جیسے کہ بیان و ذکرہ میں کہا، اس نے ذکر کیے ہیں ان چیزوں کو جن کے بارے میں دلیل ہے، اس کے پاس دلیل نہیں تھی، اگر یہ اعتراض شارح کی طرف سے ہوا کہ دلیل تو یہ موجود تھی، لیکن ظاہراً یہی نظر آتا ہے کہ مصنف نے صرف مسکر سے مراد وہ مسکر ذکر کیا ہے جس پر دلیل موجود تھی۔ فرماتے ہیں کہ الثالثۃ، تیسرا مسئلہ، النجاست، نجاسات ہیں، نجاستیں فرماتے ہیں جنس نجاست، اشرعۃ البول والغائط من غیر المعقول، بول ہے، غائط ہے غیر معقول کی، غیر معقول لحم بالاصل، جس کا لحم بالاصل نہ کھایا جاتا اور بالعارض یا عارضی طور پر نہ کھایا جاتا، ذی نفس، جو ذی نفس ہو یعنی خون زندہ رکھتا ہو، ذی نفس مراد، نفس مراد الدم القوی الذی یخرج من العرق عند قطعه، وہ طاقتور خون ہوتا ہے کہ جو خارج ہوتا ہے رگ سے، عند قطعه، اس رگ کو کاٹنے کے وقت، والدم والمنی من ذی النفس، اس طرح خون اور منی جو ہے وہ بھی نجاسات میں سے ہیں، جو ہے وہ خون زندہ رکھنے والے جانور کی، آدمی کانا ام غیرہ، آدمی ہو وہ یا غیر آدمی، بری ام بحری، بری ہو یا باہری ہو، وین اوکل لحمہ، اگر جو اس کا گوشت کھایا جاتا ہے، والمیتۃ منہ، اسی طرح فرماتے ہیں کہ ذی نفس کا جو میتہ یعنی مردار، من ہو کی ضمیر خود بیان کریں، اے من ذی نفس سے، وین اوکلا لحمہ، اگر جو اس کا گوشت کھایا جاتا ہو، والکلب والخنزیر، نجاسات میں سے کتا اور خنزیر ہے، البریان جو کہ خشکی پر رہتے ہیں، وہ اجزاءہما، اور ان کے اجزاء، وَإِن لَمْ تَحُلَّ الْحَيَاةُ، اگر جو ان اجزاء کو حیات نے حلول نہ کیا، یعنی روح ان میں حلول نہ ہوئی ہو، ہا کی ضمیر جو ہے حیات کی طرف لوٹ رہی ہے، یہاں حیات سے مراد روح ہے، وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُمَا، اور وہ جانور کے جو پیدا ہوا ہو کتے اور خنزیر سے، وَإِن بَايَنَهُمَا فِي الْإِثْمِ، اگرچہ وہ پیدا ہونے والا جانور کتے اور خنزیر سے جدا ہو، فی الاسم نام میں، وہ بھی فرماتے ہیں جیسے امبل متولد من احدہما، بہرحال وہ کہ جو پیدا ہوا ہو ان دونوں سے، وطاہر، اور ایک پاک سے، فإنہ یتبع فی الحکم الاسم، فرماتے ہیں پس وہ اتباع کرے گا حکم میں اسم کی، ولو لغیرہما، اگر کہ ان دونوں کے غیر کا نام اس پر صادق آتا ہو، فَإِنْ انتفى المماثل، پس اگر مماثل منتفی ہو، فالاقوى طہارتہ، پس اقوی یہ ہے کہ اس کی طہارت جو ہے
وہ ہوگی وَإِنْ حَرُمَ اللَّحْمُهُ اگر جو اس کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے لِلْأَصْلِ فِيهِمَا کیونکہ ان میں ان دونوں حکموں میں اصل پر عمل کرتے ہوئے اصل جاری کرتے ہوئے والکافر اصلیاً و مرتدن اس طرح کافر اصلی اور کافر مرتد وہ بھی نجاسات میں سے ہے وَإِنْ انتحل الاسلام انتحل یعنی ان اتخذا اگر جو اس نے پکڑا ہو اسلام کو موجہدہ لبعض ضروریات لیکن ساتھ یہ کہ بعض ضروریات اسلام کا وہ انکار کرتا ہو وضابطہ کافر کا ضابطہ یا مرتد کا ضابطہ جو ہے وہ یہ ہے یا کافر کا ضابطہ یہ کافر اسے کہتے ہیں من انکر الالہیہ اب الرسالہ جو الہیت کا انکار کرے یا رسالت کا انکار کرے اور بعض ما علم ثبوت من الدین ضرورتا یا بعض ان چیزوں کا انکار کرے کہ جن کے ثابت ہونے کا علم ہو دین میں سے ضروری طور پر بنی طور پر والمسکر الموع بالاسالہ اور اس طرح فرماتے ہیں کہ مسکر بھی نجاسات میں سے جو مائع بالاسالہ ہو والفقا اس طرح فقا بھی بضم الفا پڑھیں گے بل اصل فی ہے اصل اس فقا میں یہ ہے کہ یتخذ من ماء الشعیر فقا اسے کہتے ہیں جس کو جو کے پانی سے بنایا گیا ہو اصل تو یہ ہوتا ہے فقا لیکن لما وارد الحکم فیہ لیکن حکم جب وارد ہوا فیہ اس فقا میں معلقاً تعلیق رکھتا ہے علی التسمیہ نام پر کہ جس پر بھی نام صادق ہے چاہے وہ جو کے پانی سے بنایا گیا ہے ہو یا نہ ہو ثابت الما ثابت ہو جائے گا اور اس چیز کے لیے اطلاق علیہ اسم ہو کہ جس پر اسم فقا صادق ہے ما حصول خاصیت ہی ساتھ یہ کہ خاصیت فقا جو ہے وہ بھی اس میں حاصل ہو وہ اثرات جو ہیں فقا کے اور اشتباہ حال ہی یا یہ کہ اس فقا کا حال جو ہے وہ مشتبہ ہو اس کے اثرات کا پتہ نہ ہو خاصیت کا پتہ نہ ہو ولم یذکر المصنف ہنا من النجاسات الاسیر العنابی اور ذکر نہیں کیا یہاں پر مصنف نے نجاسات میں سے اسیر عنابی کو کب اذا غلا واشتد جب وہ جوش مارے اور سخت ہو جائے ولم یذهب ثلثا ہو اور اس کے 2/3 جو ابھی تک ختم نہ ہوا ہو کیوں ذکر نہیں کیا لحاظ میں وقوف علی دلیل کیونکہ مصنف دلیل پر نہیں ٹھہرے ان کو دلیل نہیں ملی ایسی دلیل کہ یقتضی نجاستہ کہ جو اسیر عنبی کی نجاست کی تقاضا کرتی کما اعتراف بہی جیسے عدم دلیل کا اعتراف کیا ہے مصنف نے فی الذکر والبیان ذکر اور بیان میں لیکن سیاتی لیکن شارح فرماتے ہیں قریب آئے گا ان ذهاب ثلثہ مطہر کہ اسیر عنبی جوش مارتے مارتے سخت ہو جائے اور فرماتے اس کا ذهاب ثلثہ ہو جائے تو مطہر یہ ذهاب ثلثہ اس کے لیے مطہر ہے ثلثہ کی ضمیر اسیر عنبی کی طرف ہے وہو یدل یہ ذهاب ثلثہ مطہر ہونا دلالت کرتا ہے علی حکم ہی بالتنجس اس اسیر عنبی کے حکم پر اس کی نجاست کے ساتھ وہ نجس ہو جاتی فلا عذر فی ترکہ بس اس اسیر عنبی کے ترک کرنے میں کوئی عذر موجود نہیں ہے شارح فرماتے ہیں کوئی اگر کہتا ہے وقون بالحکم المسکر اور ہونا اس اسیر عنبی کا حکم مسکر میں کما ذکر فی بعض الکتب جیسے کہ مصنف نے اپنی بعض کتابوں میں ذکر کیا ہے والمسکر وما فی حکم ہی وہاں کہا ہے کہ جو اس کے حکم ہے جیسے کہ اسیر عنبی فرماتے ہیں کہ یہ ہونا لا یقتضی دخول فیہ یہ فرماتے ہیں حکم مسکر میں ہونا اس اسیر عنبی کا جیسے کہ مصنف نے بعض کتابوں میں ذکر کیا تقاضا نہیں کرتا کہ یہ اسیر عنبی داخل ہے دخول ہوگی ضمیر جو ہے یہ لوٹے اسیر عنبی کی طرف فیہ کی ضمیر مسکر کی طرف یہ تقاضا نہیں کرتا کہ وہ داخل ہے اسیر عنبی داخل ہے مسکر میں کب ہے سو یطلق اس وقت جب عبارت کو مطلقاً ذکر کیا جائے صرف مسکر کہا جائے وَإِن دَخَلَ